السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا سوال ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ لاک ڈاؤن کے ان ایام میں عید الفطر کی نماز کا کیا ہوگا۔ بہت سارے حضرات سوال کر رہے ہیں کہ بعض بتا رہے ہیں کہ شکرانے کے طور پر چاشت پڑھنا ہے، بعض کہہ رہے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھنا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے شرائط ہیں۔ جیسے جمعے کے سلسلے میں امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدی چاہیے، یعنی کل ملا کے 4 بالغ بڑے افراد جہاں جمع ہو سکتے ہوں، اور ان چاروں کی طرف سے دیگروں کو آنے کے سلسلے میں کسی قسم کی ممانعت، روک ٹوک نہ ہو۔ تو اب یہ 4 احباب جہاں جمع ہو جائیں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا یا عیدگاہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا اس مجبوری کی صورت میں جیسے گھروں پر جہاں 4 افراد جمع ہو رہے ہیں وہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، ایسے ہی عید الفطر کے موقع پر جب عید کا وقت داخل ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت شروع ہو جائے، تو اس وقت عید کی نماز بھی جمعے کی طرح 4 افراد ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ بس فرق اتنا ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جائے گا، اور جمعے کی نماز میں زائد تکبیریں نہیں ہوتی ہیں، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور خطبہ دینے کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی اونچی جگہ ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ تو امام خطبے کے وقت کرسی پر بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دے، پھر کرسی پر بیٹھ جائے، پھر اپنے خطبے کو مکمل کر لے۔ کوئی اونچی جگہ پر بیٹھنا خطبے کے دوران بہتر فقہا نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عید تک اس وبا اور بلا کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے، اور ہمیں عیدگاہ اور جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ اگر یہ مجبوری رہی تو اس مجبوری کی صورت میں اس طریقے سے عید الفطر پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں اس مسئلے کو دلیل بنا کر علیحدہ طور پر عید کی نماز پڑھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے بڑے بڑے مدارس سے جو فتوے بھی آ رہے ہیں وہ اسی مجبوری کی صورت حال کو دیکھ کر دیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں بھی عید کی نماز ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑھ لیں، بلکہ عید کے موقع پر اصل تو یہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو، وہاں پر بکثرت لوگ جمع ہوں اور دعا کی جائے۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عیدگاہ جب جاتے ہیں تو فرشتے راستے میں ملاقات کرتے ہیں اور مغفرت کا پروانہ سناتے ہیں۔ تو عام دنوں میں تو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے عیدگاہ پہنچے، جامع مسجد پہنچے، عید کی نماز ادا کریں۔ بس یہ جو فتوے بڑے بڑے مدارس سے اب جو آ رہے ہیں یہ صرف مجبوری کی صورت میں ہیں۔ ایک بات اور یہ ہے کہ جہاں 4 افراد جمع نہ ہو سکے وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے وہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کر لیں، 2 سے 4 رکعت یا 8 رکعت شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کر لیں، وہ ان کے لیے مستحب ہے، اور عید کی نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بس شکرانے کے طور پر یہ 4 رکعت یا 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور شریعت کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ جامعہ نظامیہ کا جو فتویٰ چلا ہے، 4 ٹی وی نیوز نے جس کو عام کیا ہے، یہ فتویٰ انہی افراد سے متعلق ہے جو تنہا اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں، یا ان کو 4 افراد 5 افراد اکٹھے ہونے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے،
تو عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ شکرانے کا مسئلہ ہے، ورنہ جو چار افراد جہاں جمع ہو سکتے ہوں وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور شریعت کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔